عظمیٰ چاہتے تھے کہ یہ ہوں کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں, ہماری فیملی کی طرف سے نمائندگی کریں. انہوں نے وہ نہیں کیا اور جھوٹ بولا. محسن نقوی نے کھلے عام آ کے جھوٹ بولا کہ ہم کروانا چاہتے تھے. پہلے آپ یہ یقین کر لیں یہ بہت جھوٹے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد انہوں نے اتنی سختی کر دی کہ کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی تھی جب تک سلمان صفدر نہیں گئے. انہوں نے عمران خان کی اتنی مکمل قید تنہائی, عمران خان کو اتنی مکمل قید تنہائی میں ڈالا ہوا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ حالات ہو گئے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں. جب ہمیں 26 نمبر چنگی پہ روکا تو گوہر صاحب نے جب آ کر ہمیں محسن نقوی کا وہاں پیغام دیا, اور پیغام اس لیے آ رہا تھا کیونکہ پریشر بنا ہوا تھا, وہ کہتے یہاں سے اٹھ جائیں. ہم نے کہا ہم نہیں اٹھیں گے, یہ عمران خان کا علاج کروائیں. گوہر صاحب نے آ کے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل ملاقات کروا دیتے ہیں آپ کی. میں کہا یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے کہا نورین نیازی درخواست ڈال دیں, پٹیشن ڈال دیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو. ہمارے لائرز نے فوراً ہمیں باہر نکل, جب میں گاڑی سے اتری تو انہوں نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو ہائی کورٹ کا فل بینچ آرڈر ہے وہ باس ہے, آپ اس کے ملازم کو ڈالنے لگے ہیں پٹیشن. یہ تو آپ 18 لوگوں کی جو فل کورٹ کی آرڈر ہے آپ تو اس کو خود ہی اس کو بائی پاس کر رہی ہیں. تو انہوں نے روک دیا اور اس کے بعد انہوں نے تماشا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ملاقات علیمہ خان نہیں ہونے دے رہی, سارا ٹی وی مصروف ہو گیا. یہ جھوٹے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم بھی ان کی چالوں کے بعد اس کا لائے عمل بھی دے سکتے ہیں. اگر یہ چال چلیں گے ہم بھی آپ کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ گیمیں کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے حقوق کی بات نہیں ہو رہی. یہ کہتے ہیں یہ ناشکری ہو رہی ہے, کیا کہا تھا, نخرے کر رہی ہیں. یہ نخرے کر رہی ہیں, شکر کریں. آپ یہ سن لیں, شکر کریں کہ ہم یہ بھی اجازت دے رہے ہیں بادشاہ سلامت, جنہوں نے عمران خان کے سارے حقوق ختم کر دیے. یہ مجرم ہیں, یہ کرمنلز ہیں جنہوں نے عمران خان کے لافل اور لیگل رائٹ سارے ختم کر دیے. وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر کریں کہ ہم بادشاہ سلامت اجازت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک بھی ملاقات کروا دیں اس کا شکر گزار ہو جائیں. کیوں؟ آپ سارے عمران خان کے حقوق بحال کریں. اس لیے ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ 10,000 لوگ یہاں ان پہ پریشر بنائیں. آج دیکھیں ہم ساروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں بڑا حوصلہ ملا, جو عمران خان کی محبت میں, عمران خان کے لیے پورے پاکستان سے, آج آپ سارے جانتے ہیں یہاں کراچی سے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہاں کراچی سے لے کے خیبر تک, سندھ سے, بلوچستان سے, کشمیر سے. یہ وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں جہاں پہ اتنی مشکل حالات ہیں ادھر سے اٹھ کے آئے ہیں. یہ سارے لوگ پورے پاکستان سے جو آ رہے ہیں یہ عمران خان کی محبت میں آئے. اور جب یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ یقین کریں ہمیں اتنا حوصلہ ملتا ہے کیونکہ ہمارا ایک شیئرڈ کاز ہے, ٹھیک ہے. لیکن آگے کے لیے ہم لائے عمل دینے لگے. دیکھیں کیونکہ انہوں نے یہ تماشا لگا دیا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا پہ اور یہ ڈسٹریکشنز کریٹ کی انہوں نے کہ بہنیں کی ملاقات ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی, کرانی انہوں نے کچھ نہیں. لیکن اب وقت آ گیا اگلے فیز کا. اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو زبردست, اب اتنا پنجاب آتا ہے اور ہمیں پنجاب نہیں بھولنا چاہیے, جو اتنے ہزاروں لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو عمران خان کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور عمران خان نے جو ان کے ٹویٹس میں بھی یہ سارے میسیجز ہیں, اور ہم نے ڈائریکٹلی بھی ان کو دیے تھے کہ جیسے پچھلے سال انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کو کہا سال ہو گیا, ہاں سال سے 13 مہینے ہو گئے, جس میں عمران خان نے کہا کہ جنید اکبر کو کہیں کہ پی اے سی کی چیئرمین شپ چھوڑیں اور تنظیم سازی پہ فوکس کریں, کیونکہ تحریک کے لیے, حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے ان کو کہیں کہ وہ تنظیم سازی کی تیاری کریں, جو اب تک میرا خیال ہے ماشاءاللہ سال میں مکمل ہوگی. پھر دسمبر میں جب سلمان صفدر صاحب گئے کیس کے لیے, جب ان کو سزا ہو رہی تھی توشہ خانہ میں,
اس وقت عمران خان نے ان کو پیغام بھیجا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ٹھیک ہے, اب وہ ٹائم آ گیا, کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو جرم کر رہے ہیں, اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہم نے پارٹی کے ابھی لوگ آئے ہوئے تھے, ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اب ہم صرف 3 بہنیں آئیں گی اڈیالہ, ایک اور کوئی بندہ نہیں ہوگا ساتھ, کوئی بھی نہیں ہوگا, صرف ہم 3 بیٹھیں گے. ساری پارٹی کے لوگ اب سارے اپنے علاقوں میں جائیں, سارے مصروف ہو جائیں, سارے تحریک کی تیاری کریں. اب عمران خان کی جو کال ہے اسٹریٹ موومنٹ کی, عمران خان کی جو کال ہے تحریک کی, اب سارے اس کی تیاری کر کے اب اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. ان کے اوپر پریشر ہونا چاہیے. آپ اپنے حقیقی آزادی کے لیے تیاری کریں, کیونکہ عمران خان, یاد رکھیں اتنی مشکل قید عمران خان نے جو 3 سال کاٹی ہے وہ آپ کی حقیقی آزادی کے لیے کاٹی ہے, اور اب آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اور عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے اب انشاءاللہ اس کے آج کے بعد آپ کا سارا فوکس سب کا حقیقی آزادی کی تحریک کی طرف اور اسٹریٹ موومنٹ کی طرف چلا. اچھا, آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب اسٹریٹ موومنٹ ہوگی, کب سے شروع ہو رہی ہے؟ میں نے تو آپ نے یہ کہا کہ اگلے منگل سے صرف 3 بہنیں آپ لوگ یہاں پر آئیں گی, باقی پارٹی کے لوگ کوئی بھی نہیں آئے گا, اور اسٹریٹ موومنٹ جو کہ خان صاحب نے کہی تھی اور جو 6 مہینے سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے, اور یہ آپ کے برابر میں ان کے وزیر اطلاعات جناب شفیع جان بھی کھڑے ہوئے, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ اب تک جو ہے ہمیں نظر نہیں آئی. تو آپ کہہ دیے کہ اسٹریٹ موومنٹ دوبارہ ہوگی, حالت حاکم ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو اعلان کر رہی ہے, آپ پارٹی کے لوگوں سے آپ نے مشاورت کی ہے, تو جو چیئرمین ہے آپ کے گوہر خان صاحب, ان کو بھی اعتماد میں لیا ہے پارٹی بھی؟ نہیں, ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں. اچھا, یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم نے کہا ہے کہ صرف ہم 3 بہنیں یہاں آئیں گی اور کوئی نہیں ہوگا اڈیالہ. ہم اپنا فکر کر لیں گے. صحیح. ہمیں اس وقت سپورٹ کی ضرورت پہلے بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. بڑے ہم خوش تھے کہ لوگ آتے تھے, عمران خان کی محبت میں آتے تھے. یہ ہمیں سولیڈیرٹی کی یا ہمیں وہ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اکیلے بیٹھیں گے, ہم تینوں آ جائیں گے. ملاقات انہوں نے کروانی نہیں, ہم یہاں کے باہر بیٹھ جائیں گے. لیکن باقی سب نے پریشر بنانا ہے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے, عمران خان کے حقوق کی بحالی کے لیے, عمران خان کے علاج کے لیے. سب سے پہلے علاج. ہم آپ سے اب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اب اگلے فیز میں چلے جائیں. میرا کام نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کا کام ہے, اس کے احکامات ہیں. جی میڈم, پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو کس سطح پر چل رہے ہیں؟ میری بات سنیں, یہ آپ کب تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں گے؟ آپ میڈیا والے, آپ کو ہمارے سے زیادہ پتہ ہے, اور آپ مجھے ہمیں ساری باتیں بتائیں. اچھا, آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں, ریجنس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور کافی لوگ ہیں, ایم پیز ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, تو ان کی جگہ اسٹریٹ موومنٹ کون کرے گا؟ کیونکہ وہ تو حلقوں میں نہیں جا سکتے. اس حوالے سے ہمارا پرابلم یہ پارٹی خود بتائیے. یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے, خان صاحب کا پیغام کس ذریعے سے آپ کے پاس پہنچا؟ اچھا, ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ سارے ان کے پیغام آپ کو پتہ نا ٹویٹس میں آئے ہوئے ہیں ان کے. ہاں, ٹویٹس میں آئے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے اب لوگوں کی یاد دہانی کے لیے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی بھول گئے ہیں, یہ سارے عمران خان نے جو ٹویٹس ہیں, ہم ان کے ٹویٹس انہی کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کریں گے. اچھا, یعنی کہ جو آپ سابقہ خان صاحب کے احکامات ہیں ان کو آپ دوبارہ جو ہے فالو اپ کریں گے؟ نہیں, انہوں نے پہلے دیے تھے اسٹریٹ موومنٹ کے بعد. ان کے جو ٹویٹس ہیں یاد دہانی کے لیے, جی آپ کی یاد دہانی کے لیے, بلکہ آج شاید پہلا ٹویٹ آ بھی چکا ہوگا. ایک آج انہی کے اکاؤنٹ سے انہی کا ٹویٹ ری ٹویٹ ہوگا تاریخوں کے ساتھ. اور ہم وہ جو سارے ان کے صرف احکامات نہیں ہیں,
انہوں نے افغانستان پہ جو بات کی ہے, انہوں نے جو بلوچستان پہ بات کی ہے, آج وہ سارا کچھ صحیح ثابت ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں انہیں کے اکاؤنٹ سے ان کی ریچ بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنا. لیکن آپ دیکھیں خان صاحب تو اندر ہے, ان کا ٹویٹ پھر استعمال کون کر رہا, چلا کون رہا ہے اس کو؟ تو کیا جیل سے وہ چلا رہے تھے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, ٹویٹر میں پہلے بھی کوئی اور ہی چلا رہا تھا نا. میری بات سے وہ اندر سے جیل سے چلا رہے, وہ تو پیغام وہی ہے, انہیں کا ہی پیغام. اچھا یہ کب تک جاری رہے گی اور پھر اس کا اسٹریٹ موومنٹ کب تک جاری رہے گی اور پھر اس کے بعد کیا لا عمل ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے بھی اسٹریٹ موومنٹ میری بات سنو, یہ سوال جو ہے نا آپ کو پارٹی سے کریں گے. نہیں پارٹی سے بھی نہیں کریں گے. اللہ کا نام لے کے جب آپ نکلتے ہیں آپ کو اگلا فیز نہیں پتا ہوتا, آپ اپنی جدوجہد کرتے ہیں اور نتائج جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. نیت آپ کی کامیابی اللہ کامیابی دے گا. اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر کوئی پارٹی سے کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ پہلے آپ میرا جواب سن لیں کیونکہ آپ سارے کنفیوز. ڈار صاحب ہم نے اپنا لائمل آج کا دے دیا, ہم نے سب کو کہہ دیا اب سارا فوکس اپنا لے جائیں تحریک اور اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جو عمران خان نے پہلے کہا تھا. ٹھیک ہے آپا جی, اپنی حقیقی آزادی اور عمران خان کے حقوق جو ان کی علاج سب چیز کے لیے آپ نے اب سمجھ بنا. بہت شکریہ آپا جی, بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ نیکسٹ ویک سے آپ 3 بہنیں یہاں پہ موجود ہوں گی صرف اور کوئی نہ آئے, اور اس کے باوجود جو ہے اگر کارکنان یہاں پہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم ان کو بڑا کلیئرلی بتا دیں گے, یہاں فائدہ کچھ نہیں ہے نا. تو میڈیا بھی نہیں آیا آپا, میڈیا بھی نہ آئے. نہیں آپ کوئی بھی نہ آئے, کیا ضرورت ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم بیٹھ جائیں گے. میڈیا کی مرضی ہے, لیکن ہم باقی ساروں کو کہہ رہے ہیں کام کریں جا. میں نے کہنا ہے سارے کام کریں, ہر ایک انسان, کسی کی یہاں ضرورت نہیں ہے, سب جا کر ایفرٹ لگائیں, محنت کریں اور بلڈ اپ کریں, موومنٹ کو بلڈ اپ کریں اور اسٹریٹ موومنٹ کو بلڈ اپ. اچھا میڈم, آپ نے جو فیصلہ کیا کہ لیڈرشپ کمپین اسٹریٹ موومنٹ کرے, آپ کے ساتھ فیصلہ نہیں کرا. ایک پھر سیکنڈ میں نے صرف کہا کہ عمران تم ابھی آئے ہو نا بیچ میں. دیکھو بیٹا میری بات سنو, آپ کو کون سی آپ نہ ٹھیک سے سنو گے, پھر آپ غلط سوال پوچھتے نہیں ہو. میم, سوال یہ ہے میرا, چپ ہو کے سن لو پہلے سنو میں کیا سمجھا رہی ہوں. 6 دفعہ دہرایا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو میری زبان کی کون سی بات نہیں سمجھ رہی. میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے یہ احکامات ہیں وہ میں نے دہرائے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ, تحریک, تنظیم سازی اور تحریک, یہ عمران خان کے احکامات ہیں. وہ میں نے پہلے کے پچھلے ایک سال میں دیتے رہے اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ دیتے رہے. اچھا وہ ہو گیا, اس کے اوپر اب عمل درآمد کریں. ہم اپنی ملاقاتیں یہاں اکیلے بیٹھ کر ٹھیک ہے.